السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. ہمارا آج کا ٹاپک ہے پوئم وین یو آر اولڈ کی سمری. پیارے بچوں، دس پوئم ہیز بین ریٹن بائی W.B. Yeats 1865 to 1939. ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ پوئم ولیم بٹلر ییٹس نے لکھی ہوئی ہیں. The poet has addressed this poem to his beloved Maud Gonny. اس پوئم میں شاعر جو ہیں وہ اپنی محبوبہ ماڈ گونی سے مخاطب ہیں. The poet imagines his beloved to be old and grey. جب جوانی کے دنوں میں شاعر کی محبوبہ نے شاعر کے پیار کی طرف کوئی توجہ نہیں دی تو اب شاعر جو ہے یہ اندازہ لگاتا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جب اس کی محبوبہ ماڈ گانی، جس کا نام ہوتا ہے، جب بہت بوڑھی اور اس کے بال سفید ہو جائیں گے اینڈ فل آف سلیپ، اور اتنی کمزور ہوگی کہ ہر وقت نیند کی تلاش میں رہے گی. شی ول بی ریسٹنگ نیئر دا فائر پلیس نوڈنگ ہر ہیڈ. تو اس بڑھاپے کے وقت جب وہ چولہے کے سامنے آگ سیک رہی ہوگی اور کمزوری کی وجہ سے اونگ رہی ہوگی، شی ول دین ریڈ ہز بک آف پوئمز اینڈ ریکال ہر پاسٹ. پھر شاعر اپنی محبوبہ سے کہتا ہے کہ اس بڑھاپے کے زمانے میں آپ میری شاعری کی کتاب اتارنا اور پڑھنا اور اپنے گزرے ہوئے زمانے کو یاد کرنا. دین شی ول تھنک آف ہر بیوٹی وین شی واز ینگ. پھر اسے خیال آئے گا کہ ایک زمانہ تھا کہ جب جوانی میں وہ بہت خوبصورت تھی. شی ول تھنک آف دا بیوٹی آف ہر آئیز دیٹ ویر ونس ڈیپ اینڈ ڈارک. اسے اپنی آنکھوں کی وہ خوبصورتی اور اٹریکشن یاد آئے گی. although there were many who expressed their love for her, but the poet tries to convince her that only his love for her was true. تو اس وقت شاعر کی محبوبہ جو ہے ماڈ گانی، اسے اندازہ ہو جائے گا کہ جوانی کے دنوں میں اسے کتنے لوگ پیار کرنے والے تھے، لیکن اس کے بڑھاپے میں ایک ہی آدمی ہوگا، وہ شاعر ہوگا جو اس کے بڑھاپے کے وقت بھی اس ماڈ گانی کے ساتھ پیار کرتا ہوگا. He loved the beauty of her spirit and not of her body. باقی عاشق جو ہوں گے، لورز جو ہوں گے، ماڈ گانی کو پتہ چلے گا کہ ان کا پیار بالکل دھوکہ اور شراب تھا، بلکہ ولیم بٹلر ییٹس کا پیار ہی سچا پیار ہوگا، چونکہ شاعر نے نہ صرف اپنی محبوبہ کی خوبصورتی کے ساتھ پیار کیا ہے بلکہ محبوبہ کی روح اور اس کو دلی پیار کیا ہے. The poet visualizes the time when his beloved will grow old and he will be no more in this world. شاعر کہتا ہے کہ میری محبوبہ جب بوڑھی ہو جائے گی اور تب میں بھی شاید اس دنیا میں نہیں ہوں گا، اور میری محبوبہ کو میرا پیار ضرور یاد آئے گا. Then his poems will remind his beloved of his true love. اور اس وقت میری جو سچی پوئمیں ہوں گی، نظمیں ہوں گی اپنی محبوبہ کے مطابق، وہی میری محبوب کو یاد دلائیں گی کہ میں نے اسے کتنا چاہا تھا. She will sit by the side of the earth. وہ چولہے کے ایک طرف بیٹھ جائے گی and feel sad for the poet. پھر اسے بہت پچھتاوا ہوگا اور اسے میری یاد آئے گی whose love she has not cared for. کہ اس شاعر کا پیار اس نے کبھی دھیان نہیں دیا. She will feel sad over the fate of the dead poet. وہ شاعر کی مردہ حالت پہ بہت افسوس کرے گی. The poet says his soul will fly high above the mountains and hid itself behind the stars.